الملک کون تھا؟ معتبر مورخین ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان کی موت کیسے واقع ہوئی؟ میں ہوں معاذ خان، آپ دیکھ رہے ہیں نالج از لائٹ۔ امام ذہبی رحمہ اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں، وزیر کبیر نظام الملک قوام الدین ابو علی حسن بن علی بن اسحاق توسی، بڑے زیرک، معاملہ فہم، بیدار معاذ، سعادت مند، دیندار اور باوقار انسان تھے۔ ان کی مجلس علماء و فقہاء سے ہمیشہ سجی رہتی تھی۔ نظام الملک نے بغداد میں ایک بہت بڑی درسگاہ قائم کی، اسی طرح کی ایک درسگاہ نشاپور اور ایک توس میں قائم کی۔ وہ بڑا علم پرور اور علم دوست تھا، طلباء کے لیے وظائف مقرر کر رکھے تھے۔ ان کی ایما پر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدوین عمل میں آئی اور ان کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ وہ یک کے بعد دیگر سلطان ارسلان اور اس کے بیٹے ملک شاہ کا وزیر رہا۔ اپنے خداداد صلاحیت کی بدولت ممالک محروسہ کی تدبیر کی ظلم و ستم کا خاتمہ کیا، رعایا کے ساتھ نرمی اور مہربانی کا سلوک روا رکھا، سرائے بنوائے اور مختلف علوم و فنون میں مہارت تام رکھنے والے لوگوں کو دنیا کے کونے کونے سے لا کر بغداد میں بسایا اور ان سے استفادہ کیا۔ نظام الملک کی ایما پر ملک شاہ نے با اخلاق، دیندار اور حوصلہ مند سپہ سالاروں اور امیروں کا انتخاب کیا۔ آنے والے دنوں نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ نظام الملک کا مشورہ صواب تھا۔ واقعی یہ لوگ ان بڑے مناصب کے اہل تھے۔ جن قائدین کا انتخاب عمل میں آیا ان میں سے ایک عظیم نام اکسنقر کا ہے، جو نور الدین محمود کے جد امجد تھے، جو حلب، دیار بکر اور جزیرہ کے فرمان روا رہے۔ علامہ ابن کثیر ان کے متعلق لکھتے ہیں، وہ سیرت و کردار اور جود و سخا میں تمام فرمان رواؤں سے بڑھ کر تھے۔ آپ کے والد عماد الدین زنگی نے صلیبیوں کے خلاف جدوجہد کی ابتدا کی، پھر اس کام کو نور الدین محمود نے آگے بڑھایا۔ یہی وہ خاندان ہے جس نے صلاح الدین ایوبی، ظاہر ببرس اور قلادون کے ذریعے صلیبیوں کے مقابلے میں فتوحات کی بنیاد رکھی۔ جب ملک شاہ نے عینان حکومت سنبھالی تو فوج میں وہ پہلا سا ڈسپلن نہ رہا۔ سپاہ کے ہاتھوں لوگوں کا مال و متاع لوٹنے لگا۔ سپاہی کہا کرتے تھے، سلطان کو کوئی چیز نہیں روکتی کہ ہم میں مال و دولت سے نوازے، صرف نظام الملک ہے جو اس کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ لوگوں کو سخت اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔ نظام الملک نے اس بات کا تذکرہ سلطان سے کیا اور انہیں بتایا کہ اس سے تو فوج میں کمزوری آ جائے گی، اس کا رعب اور دبدبہ ختم ہو جائے گا، ملک میں فساد پیدا ہو جائے گا۔ سلطان نے کہا، آپ جو مناسب سمجھتے ہیں کریں۔ نظام الملک نے عرض کیا، میں آپ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ سلطان نے کہا، میں نے چھوٹے بڑے تمام امور آپ کے سپرد کیے ہیں، آپ میرے والد کی جگہ ہے اور ان کے دوست اور ساتھی ہیں۔ پھر سلطان نے نظام الملک کو پہلے سے کہیں زیادہ جاگیر عطا کی، خلعت بخشی اور القابات سے نوازا۔ ان القابات میں ایک لقب عطابیک کا ہے، جس کا معنی ہے ایسا امیر جو باپ کی جگہ ہو۔ نظام الملک کی قابلیت و شجاعت اور حسن اخلاق کی بدولت کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جن سے لوگوں کے سینوں میں ٹھنڈک پڑ گئی۔ اس طرح کا ایک واقعہ کچھ اس طرح کا بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت نے آپ سے کسی معاملے میں امداد طلب کی۔ آپ اس سے گفتگو کرنے لگے اور دیر تک اس کی بات سنتے رہے۔ نظام الملک کے خاجب نے بوڑھی کو یہاں سے ہٹانا چاہا تو نظام الملک نے اس سے کہا، میں نے تمہاری خدمات ایسے ہی لوگوں کے لیے لی ہیں، امراء اور اعیان مملکت کو تیری کوئی ضرورت نہیں۔ پھر اس خاجب کو اس خدمت سے الگ کر دیا۔ نظام الملک علوم سے بڑا لگاؤ رکھتے تھے اور علم حدیث سے تو انہیں خصوصی شغف تھا۔ آپ کہا کرتے تھے، میں جانتا ہوں میں حدیث روایت کرنے کے اہل نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے والوں کی صف میں میرا بھی شمار ہونے لگے۔ نظام الملک دل کی گہرائیوں سے چاہتا تھا کہ مدارس جو اس نے قائم کیے ہیں ان امیدوں پر پورے اترے جو امت مسلمہ نے ان سے وابستہ کر رکھی ہے۔ نظام الملک کی مجلس علماء اور فقہاء سے آباد رہا کرتی تھی۔ آپ پورا دن ان کے ساتھ گزار دیتے۔ ایک دفعہ ان سے کہا بھی گیا کہ یہ لوگ آپ کو بہت سے مفید کاموں سے غافل کر دیتے ہیں۔ فرمایا، یہ لوگ دنیا اور آخرت کا حسن ہے، اگر میں انہیں اپنے سر پر بٹھاؤں تو بھی کم ہے۔ ابو القاسم قشیری اور ابو المعالی جوینی جب بھی ان کے پاس تشریف لاتے
آپ تعظیماً کھڑے ہو جاتے اور انہیں اپنی نشستگاہ پر اپنے ساتھ بٹھاتے، اور اگر ابو علی فارندی تشریف لاتے تو نشستگاہ چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے، انہیں اپنی جگہ بٹھاتے اور خود ان کے سامنے بیٹھتے۔ اس بارے جب ان سے پوچھا گیا تو فرمایا، ابو القاسم قشیری اور ابو المعالی جوینی جب آتے ہیں تو میری تعریف کرتے ہیں اور میری عزت کرتے ہیں، اور میرے بارے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ایسے خصائل مجھ میں نہیں۔ ان کی باتیں سن کر میں بتقاضائے بشری بھول جاتا ہوں، لیکن ابو علی فارندی آتے ہیں تو مجھے میرے عیوب اور مظالم یاد دلاتے ہیں، اور میں اپنی کوتاہیوں کی تلافی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ابن اسیر لکھتے ہیں، نظام الملک کے متعلق مشہور ہے کہ وہ عالم، دیندار، سخی، عادل، حلیم، گناہگاروں سے درگزر کرنے والے خاموش طبع انسان تھے۔ ان کی محفل قراء، فقہاء، ائمۃ المسلمین، اہل خیر و صلاح سے بری رہتی تھی۔ آپ حافظ قرآن تھے، 11 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کیا اور مذہب شافعی کی تحصیل میں مشغول ہو گئے۔ عاجزی و انکساری کا یہ عالم تھا کہ ایک رات کھانا کھانے بیٹھے تو دسترخوان پر ایک طرف ان کے بھائی ابو القاسم، دوسری طرف والی خراسان، اور والی کے پہلو میں ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا جس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا۔ نظام الملک نے دیکھا کہ والی خراسان اس فقیر کے ساتھ کھانا کھانے سے اجتناب کر رہا ہے، تو انہوں نے فقیر کو کہا کہ آپ میرے ساتھ آ جائے۔ اس سے اپنے قریب بٹھایا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ آپ کی عادت تھی کہ اپنا کھانا فقیروں کو پیش کر دیتے، انہیں اپنے پاس بٹھاتے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ 485 سن ہجری تھا، جمعرات کا دن اور رمضان شریف کا 10واں روزہ تھا۔ جب افطار کا وقت ہوا تو نظام الملک نے مغرب کی نماز ادا کی اور دسترخوان پر بیٹھ گیا۔ فقہاء، قراء، صوفیاء اور ضرورت مندوں کا ایک انبوہ کثیر موجود تھا۔ اسلامی تاریخ کا تذکرہ شروع کر دیا۔ خلیفہ دم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب مسلمان نے ہون پہنچے تو کون سا مبارک علاقہ ہے جہاں انہوں نے پڑاؤ کیا؟ فارسیوں اور مسلمانوں کے درمیان کیسے خونی معرکے ہوئے؟ کون سی عظیم شخصیات تھی جنہیں شہادت سے سرفراز کیا گیا؟ شہداء کا ذکر کرنے کے بعد بولے، خوش قسمت ہے وہ لوگ جنہیں ان شہداء کی معیت حاصل ہو جائے۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو اپنے مکان سے نکلے اور زنان خانے کی طرف چل دیے۔ حدث دل میں ساتھ ہو لیا، گویا وہ اپنے کسی جرم کی معافی مانگ رہا ہو یا مدد طلب کر رہا ہو، لیکن اس کی نیت اچھی نہیں تھی۔ فوراً ہاتھ مارا اور نظام الملک کو شہید کر دیا۔ آپ کو حرم زنان خانہ میں لے جایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ باطنیوں کے ہاتھوں قتل ہونے والے رہنماؤں میں سے آپ پہلے شخص ہیں۔ نظام الملک کی قتل کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ اسلامی سپاہ چیخ اٹھی، بادشاہ حزن و ملال کی تصویر بنے، فوراً پہنچے اور اتنے روئے کہ ہچکی بند ہو گئی۔ وہ 1 گھنٹہ تک شہید کے پاس بیٹھے رہے۔ نظام الملک نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی زندگی صرف کر دی اور پھر دین ہی کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ وہ خوشبختی کی زندگی جیے اور قابل تعریف، شاندار اور شہادت کی موت مرے۔ قاتل ہیمے کی رسی سے الجھا اور گر پڑا۔ نظام الملک کے غلام نے اس سے فوراً آ لیا اور قتل کر دیا۔ آپ کے خادموں کا بیان ہے کہ جب ان کے آخری سانس تھے تو آخری الفاظ جو منہ سے نکلے وہ یہ تھے، میرے قاتل کو قتل نہ کرنا، میں نے اس سے معاف کر دیا ہے۔ کلمہ شہادت پڑھا اور جان افری کے حوالے کر دی۔ اہل بغداد کو جب نظام الملک کی شہادت کی خبر ہوئی تو سارا شہر تصویر غم بن گیا۔ وزیر اور رؤساء 3 روز تک تعزیت کی عرض سے بیٹھے۔ نظام الملک کے جود و کرم، عدل و انصاف اور احیاء دین کے لیے ان کی کوششوں نے دنیا کو حیران کر دیا۔ آپ کا دور اہل علم کی حکمت کا دور تھا، پھر یہ دور آپ کی شہادت کے ساتھ ختم ہو گیا۔ اور رمضان میں حج کے لیے جانے والے تھے لیکن سفر آخرت اختیار کیا۔ اللہ کریم آپ پر رحمت فرمائے، آپ دنیا و آخرت کے ایک بادشاہ کی حیثیت سے فوت ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔